تلاوت کی ہوئی آیت بہت طویل ہے، 217 نمبر کی آیت ہے یہ۔ دوسرا پارہ سورہ بقرہ چل رہا ہے۔ گفتگو اس آیت پر ہو چکی ہے، لیکن یہ درمیان میں بہت بڑا خلا ہو گیا ہے، اس لیے رکوع کی تکمیل نہ ہونے کی وجہ سے بات ادھوری رہ گئی تھی۔ اس رکوع کو مکمل ایک ساتھ اس لیے بیان کرنا ممکن نہیں تھا کہ بہت طویل بحثیں ہیں ان دو رکوعوں میں۔ ایک تو بحث آئی ہے وہ جو 4 مہینے اشہر حرام کے ہیں، جس میں جنگ کرنا جائز نہیں۔ دوسرا مسئلہ اس میں جوا اور شراب کا ہے۔ تیسرا مسئلہ یتیموں کے ساتھ سلوک کا ہے۔ چوتھا مسئلہ مشرکہ سے نکاح کا ہے۔ اور یہ چاروں مسئلے تفصیل طلب ہیں، اس لیے ایک بارگی پورا کا پورا آپ کے سامنے اگر مسئلہ پیش کیا جائے تو اس کے جزئیات آپ کے سامنے نہیں آئیں گے۔ پھر بھی کوشش کی جائے گی کہ آج اس رکوع کو انشاءاللہ مکمل کر لیا جائے۔ پہلی آیت پر بحث ہو چکی ہے، اس لیے میں اس کو تفصیل میں جائے بغیر صرف ترجمہ کرتا ہوں اور ہلکا سا تبصرہ۔ یسألونک، لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، عن الشہر الحرام، شہر حرام یعنی ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب، یہ 4 مہینوں کو اشہر حرم کہا جاتا ہے، جس کو یہاں اللہ نے الشہر الحرام کہا ہے۔ اس کی پوری تفصیلی بحث سورہ توبہ میں آئے گی۔ جب سے اللہ نے زمین و آسمان کو بنایا ہے 12 مہینے مقرر کیے ہیں، ان میں 4 مہینے حرمت کے مقرر کیے ہیں، منہا اربعۃ حرم کہا، اربعۃ حرم یہی 4 مہینے۔ ان 4 مہینوں کے بارے میں اے نبی لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں قتال فیہ، کہ اس میں قتال کرنا کیسا ہے۔ قتال جہاد کا اعلیٰ درجہ ہے، لیکن وہ قتال ہر مہینے میں نہیں درست ہے۔ وہ 4 مہینے جو بتائے گئے، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب، ان میں مہینوں میں حرمت ہے، جنگ جائز نہیں، نبی کے زمانے میں بھی اس سے پہلے بھی۔ ایک موقع ایسا آ گیا کہ 29-30 تاریخوں میں حساب میں خطا ہوئی۔ مثال کے طور پر آپ نے کہا ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، اس کے بعد کیا ہے رجب، تو رجب بیچ میں خلا ہے، جمادی الثانی کے بعد رجب آئے گا، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، پھر رجب۔ تو جمادی الثانی کی 30 تاریخ ہے یا رجب کی پہلی؟ صبح ہو گیا چاند کے دیکھنے میں مسلمانوں نے یہ سمجھا کہ یہ ابھی جمادی الثانی کی 30 تاریخ ہے، اور جن لوگوں نے اعتراض کیا تھا انہوں نے سمجھا کہ رجب کی پہلی تاریخ ہے۔ رجب لگ گیا تو اب جنگ جائز نہیں۔ مسلمانوں کے ایک گروہ سے کافروں کا مٹبھیڑ ہو گیا، مسلمانوں اس میں قتال کیا۔ جو کافر مارے گئے ان میں سے بعض لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر سوال کیا کہ اشہر حرم تک کا بھی خیال نہیں کرتے آپ لوگ؟ یہ سوال اسی سے متعلق ہے۔ اللہ نے اس کا جواب دیا کہ عمدن اگر کوئی خلاف ورزی کرتا ہے تب تو وہ غلط ہے، لیکن تاریخ کے تعین میں اگر غلطی ہو جائے تو اس پر آپ کو اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ یہ تحقیقی جواب تھا۔ اس کے بعد الزامی جواب دیا قرآن نے تفصیل سے، یہ پوری آیت اسی تفصیلی جواب میں آئی ہے۔ اس کا حاصل یہ ہے کہ تم اشہر حرم میں تاریخ کے خطا کے باوجود قتل و قتال پر اعتراض کرتے ہو۔ بے شک یہ جرم ہے، بڑا گناہ ہے اگر جان بوجھ کے کیا جائے تو، اور غلطی ہے تو قابل عفو اور معافی ہے، لیکن تم جو کرتے ہو
کہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے بھٹکاتے ہو، اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہو، مسجد حرام میں بت پرستی کرتے ہو، مکے والوں کو وہاں سے نکال کے باہر پھینکتے ہو، فتنہ پیدا کرتے ہو، یہ تمام گناہ اس قتل کے مقابلے میں زیادہ شنیع ہیں اور زیادہ قبیح ہیں اور زیادہ لائق مذمت ہیں۔ تم اپنا گریبان جھانک کر دیکھو۔ یہ اس آیت کا مضمون ہے، اسی آیت کے ذریعے سے اس کا جواب دیا گیا ہے۔ اب لفظوں کو دیکھیے، یسألونک، لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں، عن الشہر الحرام، شہر حرام کے بارے میں، قتال فی، اس میں قتال کے سلسلے میں، قل، اے نبی آپ کہہ دیجئے، قتال فیہ کبیر، اس میں قتال بہت بڑی چیز ہے، یعنی عمدن ایسا کرنا گناہ ہے، وصد عن سبیل اللہ، اور روکنا اللہ کے راستے سے، وکفر بہ، اور اس کے ساتھ کفر کرنا، والمسجد الحرام، اور مسجد حرام یعنی بیت اللہ کے ساتھ بدسلوکی اور بے احترامی کرنا، وإخراج اہلہ منہ، اور اس سے وہاں کے رہنے والوں کو نکالنا، جو اس کے اہل ہیں، جو مکے میں رہنے کے اہل ہیں، ان اہل والوں کو نااہل والوں کا نکال دینا، اکبر عند اللہ، اللہ کے نزدیک بہت بڑی بات ہے۔ اوپر تم نے ایک چیز پر اعتراض کیا تھا اور تمہارے عمل میں قابل اعتراض اتنی چیزیں نکل کے آئیں، الزام تم نے کسی اور کو دیا اور تمہارا الزام خود نکل آیا۔ والفتنة اکبر من القتل، اور فتنہ اللہ کے نزدیک قتل سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ فتنہ کیا ہے؟ آزمائش میں ڈالنا، مسلمانوں کو اتنا تنگ کرنا کہ وہ اسلام سے پھر جائیں، ان کو آزمائشوں میں ڈالنا، یہ قتل کرنے سے بھی زیادہ خطرناک ہے اللہ کے نزدیک۔ یہاں تک ان کے سوالوں کا جواب ہوا۔ اب یہاں سے مسلمانوں کو تنبیہ ہے، وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ، اور یہ کافر مسلسل تم سے قتال کرتے رہیں گے، تم سے ہمیشہ جنگ کرتے رہیں گے، حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ، یہاں تک کہ تم کو پھیر دیں تمہارے دین سے، ان استطاعوا، اگر ان کا بس چلے، اگر ان کی استطاعت ہو تو تم کو تمہارے دین سے پھیر دیں، جب تک تم پھر نہ جاؤ تم سے قتال کرتے ہی رہیں گے۔ آج تک ایسا ہی ہے، آج تک یہ چاہتے ہیں قومی دھارے میں مسلمان شامل ہو جائیں، یعنی اپنا مذہبی امتیاز اور تشخص ختم کر کے سب کی طرح ہو جائیں۔ قومی دھارا کہتے ہیں، قومی دھارا نہیں ہے، غفلت کا دھارا ہے وہ، اپنے خالق کا پتہ نہیں، مالک کا پتہ نہیں، وجود دینے والے کا پتہ نہیں، ہماری جان کا جو مالک ہے اس کا پتہ نہیں، اس طرح بے راہ روی کی حیات کا نام کیا رکھا ہے؟ قومی دھارا۔ کوئی چیز عیب نہیں، کوئی چیز قابل مذمت نہیں، جب تک تمہارے دین سے تم کو پھیر نہ دیں تب تک تم سے جنگ ان کی جاری رہے گی۔ یہ اللہ کی اطلاع ہے، اللہ کی طرف سے اطلاع کے ساتھ وارننگ بھی ہے، وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، اور جو مرتد ہو جائے گا تم میں سے اپنے دین سے، فَيَمُتْ، پس وہ مر جائے، وَهُوَ کافر، اس حال میں کہ وہ کفر میں ہے، فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، بس وہی لوگ ہیں کہ ضائع ہو گئے، حبطت، برباد ہو گئے، رائے گاں چلے گئے، اعمالهم، ان کے اعمال، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور وہی لوگ آگ والے، دوزخ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ پوری آیت میں 3 باتیں ہوئیں۔ نمبر 1، وہ ایک سوال کرتے ہیں کہ اشہر حرم میں قتال کرنا کیسا ہے؟ کہا دو یہ تو عمدن کریں تو گناہ ہے، خطان معاف ہے، لیکن تم اعتراض کرنے والوں، تمہارے جو اعمال ہیں ان میں سے یہ عمل بہت گراں ہیں اللہ کے نزدیک، اور کافروں کے ساتھ تمہارا رویہ کتنا ہی نرم ہوگا، تم سے یہ جنگ بند نہیں کریں گے جب تک تمہارا دین تم سے چھین نہ لے، اور دین کو چھیننے کا مطلب مرتد ہونا ہے،
اور مرتد کی سزا اللہ کے نزدیک کتنی سخت ہے معلوم؟ جو پیدائشی کافر ہے اس سے زیادہ سخت ہے۔ کوئی پیدائشی کافر ہے تو کافر نیکیاں بھی کرتا ہے، برائیاں بھی کرتا ہے، اگر وہ اسلام میں آیا تو اس کے اسلام میں آنے کے وقت اب تک جتنے نیکیاں کیا تھا وہ سب شامل ہوں گی اس کے نام اعمال میں، صرف جو گناہ ہوں گے وہ نکل جائیں گے، وہ شمار نہیں کیے جائیں گے۔ لیکن مرتد جو اسلام میں تھا اور پھر گیا، پھر سے اگر اسلام میں آ گیا تو نہ اس کی نیکیاں آئیں گی نہ اس کی برائیاں آئیں گی، سب رائے گاں ہو جاتے، کوئی چیز واپس نہیں آئے گی۔ تو مرتد کا مقام کافر سے بھی بدتر ہے۔ مرتد جب مرتد ہو جاتا ہے تو اس کے اعمال رائے گاں ہو جاتے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یہ لفظ یہاں آیا ہے۔ دنیا میں رائے گاں ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اس کی بیوی نکاح سے نکل جاتی، اگر اس کو کوئی میراث کا مال ملنے والا ہے تو نہیں ملے گا، اگر وہ مر جائے تو مسلمانوں کے قبرستان سے محروم ہوگا، جنازہ نماز اس کی نہیں پڑھی جائے گی۔ یہ سب دنیا میں اس کے اعمال کے حق ہونے کا نتیجہ ہے، اور آخرت میں اس کے اعمال کے حق ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے کسی عمل پر اسے کوئی اجر نہیں ملے گا۔ اس لیے کہا حبطت اعمالہم، اس کے اعمال چلے گئے، ضائع ہو گئے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وہی لوگ دوزخ والے ہیں، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ مرتد سے، ارتداد سے اتنا سخت تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ ایک آدمی کافر ہے، اسے پتہ ہی نہیں اسلام کیا ہے، وہ غفلت میں ہے اور کافر ہے۔ وہ کفر میں تو ضرور ہے لیکن اسلام کی توہین کا مرتکب نہیں ہے، اور جو ایک مرتبہ اسلام میں آنے کے بعد دوبارہ اسلام چھوڑ کے پلٹ جاتا ہے وہ گویا اسلام کی توہین کا مرتکب ہو جاتا ہے۔ اس لیے کافر سے زیادہ اس پر سختی ہے کہ یہ کافر بھی ہے اور اسلام کا توہین کرنے والا بھی ہے۔ اس لیے اللہ نے مرتد کے واسطے بڑی سخت سزا رکھی ہے۔ اب مرتد جتنے اسلام میں ہوئے ہیں ان کا کیا حال ہوا ہے، ان کی ایک لمبی تاریخ ہے، کئی واقعات ہیں۔ ایک مرتد کا واقعہ بخاری میں درج کیا ہے کہ اس کو قبر نے قبول نہیں کیا، دفن کر کے آتے اٹھا کے قبر باہر پھینک دیتی، ایک بار، دو بار، تین بار دفن کرتے اور قبر باہر پھینک دیتی۔ بالآخر لوگوں نے تنگ آ کر اس کو یوں ہی چھوڑ دیا، قبر نے قبول نہیں کیا۔ تو مرتد کی سزا اتنی سخت اس لیے ہے کہ وہ توہین اسلام کا مرتکب ہوا۔ اس آیت میں ان تمام لفظوں کے ساتھ اور طویل بحثیں بھی آئی ہیں، مثلا یہ کہ دنیا میں جو احکامات ہیں مرتد کے، بیوی کا نکاح سے نکل جانا، میراث سے محروم ہو جانا، جنازے سے محروم ہو جانا، قبرستان سے محروم ہو جانا، اس قسم کی اور کیا کیا مسائل پیش آتے ہیں۔ مرتد اسلام سے پھر جاتا ہے مگر بیوی نکل جاتی، پھر بھی ساتھ میں ہے، اب اس سے بچے پیدا ہو رہے ہیں، ان کے کیا احکامات ہیں، ان کے ہاتھ سے کھانا پینا کے احکامات ہیں، ایک مستقل طویل بحث ہے۔ بہت سے لوگ اس بات کو نہیں جانتے، نماز نہیں پڑھتے، جان بوجھ کے نماز چھوڑ دیتے، اور حدیث پاک میں صریح مضمون ہے جو جان بوجھ کے نماز چھوڑ دے اس نے فعل کفر کیا، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر۔ کفر کیا نہیں، فعل کفر کیا، یعنی کافروں والا عمل کیا۔ تو اب مرتد ہونے میں کیا تعامل ہے؟ ایک وقت کی نماز چھوڑا، غلطی ہو گئی، بھول گیا، نسیان ہو گیا، چوک گیا، 2 وقت کی چھوڑا، 3 دن کی چھوڑا، پورا مہینہ نماز نہیں پڑھ رہے، اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ کیا نماز کو جان بوجھ کر چھوڑتے رہنے کے باوجود وہ اسلام میں باقی ہے؟ لکھ کے سوال کر لو کسی عالم سے۔
یہ لکھ کر سوال شیخ عبد القادر جیلانی سے کر لو جو پرانے پیر ہیں. ان کی کتاب کا نام ہے غنیۃ الطالبین. اردو میں کیا ہے؟ غنیۃ الطالبین. کس کی ہے؟ شیخ عبد القادر جیلانی نور اللہ مرقدہ کی. یہ سوال ان سے لکھ کر پوچھ لو, اسی کتاب میں جواب مل جائے گا کہ ایسا شخص قابل قتل ہے, قابل قید ہے, جب تک توبہ نہ کر لے بری ہونے کے لائق نہیں ہے. آج کتنے مسلمان ہیں جو جان بوجھ کر نماز ہفتوں مہینوں سب نہیں پڑھ رہے ہیں. قرآن نے کہا ہے اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین, نماز قائم کرو اور مت ہو جاؤ مشرکوں میں سے. تو ہمارے پاس تو عقیدے کے لحاظ سے گناہ کبیرہ کا مرتکب کافر نہیں ہوتا, لیکن جو گناہ کبیرہ کا ارتکاب مسلسل کرتا ہے اور اس گناہ کبیرہ کے ارتکاب کو حلال سمجھ لیتا ہے تو اب اس کے کفر میں شبہ نہیں رہ جاتا. کسی بھی حرام کو حلال سمجھنا یا کسی حلال کو حرام سمجھنا عقیدے کے لحاظ سے یہ کفر ہے. شرح عقائد کی مشہور کتاب ہے عقیدے کی, جو ہر جگہ پڑھائی جاتی ہے مدرسوں میں. لکھا ہے استحلال المعصیۃ کفر, معصیت کو حلال سمجھ لینا یہ کفر ہے. تو نماز چھوڑنا گناہ کبیرہ ہے اور نماز چھوڑنے کو حلال سمجھ لینا یہ کفر ہے. تو مرتد کیا چیز ہے؟ کس کو بولتے ہیں مرتد ہونا؟ مرتد اللہ کا باغی ہوتا ہے. اسلام سے پھر گئے یعنی اللہ سے پھر گیا, کیونکہ اسلام اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے. اسلام قرآن کی شکل میں کلام الہی کا ایک مضبوط حصہ ہے. جو شخص بھی اسلام سے, قرآن سے, فرائض سے ہٹ جاتا ہے وہ گویا مرتد ہے, یعنی وہ اللہ کا باغی بندہ ہے. اور باغی کی سزا بہت سخت ہوتی ہے, وہی یہاں مراد ہے. اب ایک ایک عمل پر آپ حصہ کر لیجئے. کوئی نماز نہیں پڑھتا, کوئی روزہ نہیں رکھتا, کوئی حج نہیں کرتا, کوئی سگی دو بہنوں کو نکاح میں جمع کر لیتا. منع ہے دو بہنوں کو نکاح میں جمع کرنا, مگر جمع کر لیتا, دونوں سے اولاد ہوتی. یہ سب ارتداد کی شکلیں ہیں جو ہمارے پاس مروج ہیں. بہت سے لوگ ہیں, چونکہ ہم اس لائن میں لوگ سوالات کرتے ہیں اب کیا کرنا بولتے ہیں. دو سگی بہنوں سے نکاح کرنا حرام کہا قرآن نے, لیکن ایسے ہمارے پاس مسلمان کے مسائل آ رہے ہیں کہ انہوں نے دو بہنوں سے نکاح کیا, دونوں سے اولاد ہے. یہ کیا ہے؟ یا تو وہ برابر گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر رہے ہیں یا اس حرام کو حلال سمجھ رہے ہیں. دو شکلوں میں دو حکم ہے. گناہ کو گناہ سمجھ کے کر رہے ہیں تو مسلسل گناہ کبیرہ کرنے سے دل سیاہ ہو جاتا ہے, اور اس حرام کو حلال سمجھ بیٹھے تو کفر ہو جاتا ہے. دو ہی شکل ہے یہ. کوئی آدمی پینے کا عادی ہے, آگے بحث آ رہی پینے کی بھی, کسی رکوع میں آ رہی ہے. وہ سمجھتا ہے کہ یہ پینا ہمارے لیے حلال نہیں ہے, لیکن نہیں پئیں گے تو نہیں چلے گا. پینا ہمارے واسطے ضروری ہے. اگر یہ ضروری ہوتا تو اللہ منع نہیں کرتے. اللہ نے دنیا میں کوئی چیز جو اچھی ہو, مفید ہو, ایمان والوں کو منع نہیں کیا. کوئی بھی اچھی چیز بتا دو آپ, دنیا کی ہر مفید چیز جو لذیذ ہے, حلال اور طیب اور پاکیزہ ہے, اللہ نے ہمارے واسطے نہیں روکا. وہی چیز سے منع کیا ہے جو ہمارے لیے مضر ہے, چاہے دنیا میں چاہے آخرت میں. تو بہرحال ہم سمجھتے ہیں کہ مرتد وہی ہے جو اعلان کر دے میں مرتد ہو گیا, وہی نہیں مرتد ہے. یہ سب شکلیں ہیں ارتداد کی. کئی مسائل ہیں. ایک صاحب نے کہا میں جانتا ہی تھا کہ نبی کیا ہوتا, قرآن کیا ہوتا. 40 سال تک میں ایسے رہا. پھر کیا ہوا؟ کہا ایک ایسا حادثہ آیا کہ میں مشین کے نیچے دب گیا, میں سمجھا آج مر گیا, لیکن دیکھا تو بچ گیا. اس کے بعد فکر پیدا ہوئی تو جا کے تحقیق کیا, تب سے جا کے میں اسلام لایا, تو پھر کلمہ پڑھا. مطلب یہ ہے کہ ایمان اسلام سے غافل تھا. اس حادثے کے بعد متوجہ ہوا, اور شادی اس سے 10 سال پہلے ہو چکی ہے, بچے ہو چکے ہیں. نہ نماز ہے, نہ کلمہ ہے,
تو اب ایسی اولاد کا حکم کیا ہے؟ بے نمازی کے لیے جتنی سخت وعیدیں آئی ہیں، دنیا میں کوئی مفتی اور کوئی شیخ و مرشد اور ائمہ اربعہ میں سے کوئی بھی ذرہ برابر اس میں نرم نہیں ہے. لیکن امت کا ایک طبقہ ہے جو نمازوں سے اتنا غافل ہے کہ اس کو پتہ بھی نہیں ہے کہ میں کوئی جرم کر رہا ہوں، عادت سی ہو گئی ہے ان کی. اس میں بہت ضرورت ہے. یہ ایک نماز ہی نہیں ہے، ایسے بہت سے مسائل ہیں. تو بہرحال مرتد وہ شخص ہے جو کسی حرام کو حلال سمجھ لے یا کسی حلال کو حرام سمجھ لے، دونوں مرتد ہے. اسلام کے کسی ایک حصے کا انکار کرنا سارے حصوں کا انکار کرنا ہوتا ہے. بات یہاں مکمل ہو گئی. اس کے بعد دوسری آیت میں ہے ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ. بے شک جو لوگ ایمان لائے اور بے شک جن لوگوں نے ہجرت کی اور مجاہدہ کیا اللہ کے راستے میں، اولئک یرجون رحمت اللہ، وہی امیدوار ہیں اللہ کی رحمت کے. واللہ غفور الرحیم، اللہ مغفرت کرنے والے رحم کرنے والے ہیں. ایمان، اللہ کی باتوں پر یقین، مہاجر ہجرت کرنا، وطن کا ترک کرنا یا گناہوں کا ترک کرنا، یہ دونوں ہجرت میں آتا ہے. وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنا یعنی کوشش کرنا. جہاد جہد سے بنا ہے. جہاد کے معنی کسی چیز کے مقابل میں کوشش کرنا. ہر زمانے میں جہاد ہوتا ہے. جہاد اگر تلوار سے ہو تو اس کا نام قتال ہے، لیکن اگر جہاد قتال سے نہ ہو، تلوار سے نہ ہو، بلکہ ہر زمانے میں جیسی ضرورت پیش آئے ویسا ہو، مثلا بد عقیدگی ہے، بدعات ہے، جہالت ہے، رسوم جاہلیت ہے، ان تمام چیزوں کو ظاہر کرنا، یہ جہاد باللسان کہلاتا ہے. قلم سے لکھ کر کے ان غلطیوں کو واضح کرنا، یہ جہاد بالقلم کہلاتا ہے. قرآن کریم کو محنت سے حاصل کرنا، جہاد بالقرآن کہلاتا ہے. جیسی ضرورت ہو اسلام کی تعاون کے لیے ویسی ضرورت کرنا، یہ جہاد کہلاتا ہے. کوئی اپنا مال خرچ کرتا ہے تو جہاد بالمال کہلاتا ہے. کوئی گناہوں میں ڈوبا ہوا تھا، گناہوں کو ترک کرنے کی فکر میں لگا ہوا ہے، یہ جہاد انتر کی معاصی آتا ہے. کوشش ہے انسان کی. تو جہاد حق پر چلنے کے لیے جو رکاوٹ ہو ان رکاوٹوں کا مقابلہ کرنا، یہ جہاد ہے. ان میں سب سے بڑا جہاد ہے اپنے نفس سے مقابلہ کرنا، جو نفس جگہ جگہ رکاوٹ ڈالتا ہے. ایسے لوگوں کے واسطے اللہ فرماتے ہیں انہیں امید رکھنا چاہیے اللہ کی رحمت کی، کیونکہ اللہ غفور الرحیم ہے. جو ایمان بھی لایا ہو، ہجرت بھی کیا ہو، اللہ کے راستے میں جہاد بھی کیا ہو، بھلا اس سے زیادہ حقدار کون ہے رحمت کی خداوندی کا؟ تیسرا حکم آ رہا ہے یسألونک عن الخمر والمیسر. لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں خمر اور میسر کے بارے میں. سوال صحابہ نے کیا. شراب ایک ایسی چیز ہے جو عربوں کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی، ہر شخص پیتا تھا. کم لوگ تھے جو بچے ہوئے تھے، کم لوگ نام آئے ہیں. کچھ ایسے ہیں جن کی فطرت اللہ نے ایسے بنایا ہے کہ وہ زمانے جاہلیت میں بھی نہ بت پرستی کیا، نہ شراب پیا، نہ جھوٹ بولا، نہ زنا کیا. کچھ کے نام بتائے گئے ہیں. فطرت سلیمہ پر باقی رہے وہ. ان تمام لوگوں کا تذکرہ کرنا تو ممکن نہیں ہے، لیکن یہاں جو سوال ہے میں اس کو واضح کر دوں. جب لوگ عادی ہو جاتے ہیں شراب کے تو ان سے کہا تو چھوڑ دو، ایک دم نہیں چھوڑ سکتے. لکھا ہے شراب کا عادی شراب کو ایسا نہیں چھوڑ سکتا جیسے دودھ پینے والا بچہ ماں کے دودھ کو ایک دم نہیں چھوڑتا. ماں چاہتی ہے کہ 2 سال کا ہو گیا دودھ چھڑا دوں، انہیں چمٹ جاتا. رات میں سوتے سوتے پی لیتا. بہت سی عورتیں تو اپنے چھاتیوں میں ایلوا لگاتی ہیں، نیب کے پیسے ہوئے حصے کو لگاتی ہیں، پتہ نہیں کون کون سا تیل لگاتی ہیں تاکہ یہ چھوڑے. وہ کڑواہٹ کے باوجود پی لیتا ہے. کیوں؟ عادت بولتے ہیں اس کو.
تو صحابہ کرام بھی شراب کے اس دور میں، جبکہ وہ حرام ہی نہیں تھی، زمانے جاہلیت تھا، شراب کے عادی تھے، اگر ایک دم حکم ہوتا کہ شراب مت پیو تو ایسا ہی ہوتا جیسے بچے سے ماں کہتی ہے دودھ مت پیو، نہیں مانتا ہو، نافرمانی ہو جاتی، اللہ کے قانون کی مخالفت ہو جاتی۔ اللہ رؤوف الرحیم ہے، مہربان ہے، ماں سے زیادہ، جیسے ماں ترکیب کر کے دودھ چھڑاتی ہے اس سے زیادہ ترکیب اللہ نے کیا۔ 3 قسطوں میں اس کا حکم نازل فرمایا۔ پہلا حکم نازل فرمایا، اس میں برائیاں بھی ہیں، اس میں بھلائیاں بھی ہیں، اس میں نفع بھی ہے، اس میں نقصان بھی ہے، لیکن اس کا گناہ زیادہ ہے اس کے نفع کے مقابلے میں۔ اب جو ہوشیار تھے انہوں نے کہا بھائی جب نفع اس میں کم ہے، نقصان زیادہ ہے تو چھوڑ دینا چاہیے، کچھ لوگ چھوڑ گئے۔ پھر دوسری آیت آئی، جب نماز کے وقت میں نماز کے لیے کھڑے ہو تو کم سے کم مت پیو، حالت نشہ میں نماز کے قریب مت جاؤ، جب تک نشہ اتر کے اس حالت میں نہ آ جاؤ کہ تم مجھ سے کیا بولتے ہو سمجھ میں آئے، تب تک نماز کے قریب مت جاؤ۔ تو جو صحابہ اور ذہین تھے انہوں نے کہا بھائی جس چیز سے نماز میں رکاوٹ ہو اس چیز کو کیوں خرید کریں، انہوں نے وہاں چھوڑ دیا۔ تیسری قسط آئی سورہ مائدہ والی، انما الخمر والمیسر والانصاب رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، یہ جوا اور شراب یہ سب شیطان کے کام ہیں، اب بھی تو باز آ جاؤ۔ یہ تیسری قسط آئی تو صحابہ سب کے سب رک گئے۔ تو 3 قسطوں میں شراب کی حرمت آئی ہے۔ یہاں پہلی قسط کا تذکرہ ہے، پہلی قسط کا، یہ پہلی قسط یہاں آئی ہے۔ پہلی قسط میں کیا ہوا تھا واقعہ؟ سوال کیا تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے، حضرت معاذ بن جبل نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا تھا کہ شراب کے بارے میں کوئی حکم شافی فرمائیے، سوال کیے گئے تھے۔ اس سوال کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ اس میں کچھ رکاوٹ ہے، بھائی نفع نقصان دونوں ہے اس میں، لیکن نفع کم ہے نقصان زیادہ ہے، تو نفع بھی ہے نقصان بھی ہے، تو مطلب کر بھی سکتے ہیں نہیں بھی کر سکتے ہیں۔ دوسرا پہلو ہوا، عبد الرحمن ابن عوف نے دعوت کی اور سب لوگ کھانا کھا کے نماز پڑھنے لگے، ایک صاحب کو امام بنا دیا۔ بعض روایتوں میں ہے حضرت علی امام تھے اور بعض میں ہے عبد الرحمن ابن عوف خود امام تھے۔ سورہ کافرون پڑھا، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، تو پلٹ دیا اس کو، لا اعبد کے بجائے اعبد کہہ دیا، تم جس کی عبادت کرتے ہو میں بھی کرتا ہوں، اور لوگ بتوں کی کرتے تھے تو میں بھی بتوں کی کرتا ہوں۔ یہ مضمون نماز میں بدل گیا، اس پر وہ آیت نازل ہوئی لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، نماز کے قریب مت جاؤ نشے کی حالت میں۔ دوسری آیت آ گئی، ٹھیک ہے نماز کے ٹائم نہیں پیتے۔ پھر ایک صاحب نے دعوت کیا، اتبان بن مالک نے دعوت کیا، وہاں سب لوگ جمع ہوئے، عربوں کا دستور تھا کھاتے پیتے اور شراب کے نشے میں فخریہ اشعار پڑھتے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص جو بڑے مشہور صحابی ہیں، قدیم الاسلام ہیں، جب اسلام میں صرف 40 لوگ داخل ہوئے تھے تب کے مسلمان ہیں وہ، انہوں نے ایک قصیدہ پڑھا جس میں انصار کی مذمت تھی اور قریش کی تعریف تھی۔ ایک نوجوان کو غصہ آیا، برداشت نہیں کر سکا، ایک ہڈی لیا اونٹ کی ہڈی اور پھینک کے مارا تو پیشانی پھٹ گئی، خون نکلنا شروع ہو گیا۔ انہوں نے آ کر نبی کے دربار میں شکایت کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی، اللہم بین لنا فی الخمر بیانا شافیہ، اے اللہ شراب کے بارے میں کوئی حکم شافی بیان کر دیجئے تاکہ آئندہ کا مرحلہ ختم ہو جائے۔ یعنی نفع بھی ہے نقصان بھی ہے، کام نہیں چلا، نماز کے ٹائم پر مت پیو یہ بھی کام نہیں چلا۔ اب مستقل آیت آ گئی سورہ نساء اور سورہ مائدہ کی کہ یہ شیطانی کام ہے، تمہیں اس سے باز آنا ہے۔
یہ ترتیب اللہ کی صفت رحمت کی غمازی کرتا ہے کہ اللہ نے ایک دم نہیں منع کیا. جب گاڑی بہت تیز چلتی ہے تو کوئی ایک دم بریک نہیں مارتا، دھیرے دھیرے کنٹرول کر کے دباتا ہے، نہیں تو کیا ہوتا، ریشن ہو جاتا. شراب کے بارے میں اللہ نے 3 قسطوں میں ممانعت کا حکم فرمایا ہے. یہ پہلی قسط ہے جو آپ کے سامنے آئی ہے. اب لفظوں کو دیکھیں. یسألونک، لوگ پوچھتے ہیں آپ سے، عن الخمری، خمر کہا، شراب نہیں. شراب تو عربی میں کہتے ہیں مشروب کو. جتنے مشروبات ہیں، لسی ہیں، جوس ہیں، سب شراب ہیں. مشروب عربی میں خصوصاً قرآن میں شراب کو شراب نہیں کہا. کہیں کیا کہا؟ الخمر، خے میم رے. اور خمر کیوں کہا؟ کس کو؟ خمار کہتے ہیں اوڑھنی کو. کیا کرتی ہے اوڑھنی؟ ڈھانپ لیتی ہے. تو خمر کو خمر اس لیے کہا کہ یہ عقل کو ڈھانپ لیتی ہے. ما یخامرہ العقل فہو خمر. جو چیز عقل کو چھپا لے اسے خمار کہا جاتا ہے. تو خمار اوڑھنی ہے. جنازہ جب تیار ہوتا ہے عورتوں کا تو اس میں بھی ایک خمار ہے. 5 کپڑوں میں سے ایک کپڑے کا نام خمار ہے جو سر کو چھپاتا ہے. اسے خمار کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ وہ ڈھانپتا ہے. تو عربی میں شراب کو شراب نہیں کہتے، عربی میں شراب کو خمار کہتے ہیں. یہ خمار ہے. اور جب اس کا نشہ آ جاتا ہے تو اس کو خمار کہتے ہیں. خمر شراب کی بہت سی اقسام ہیں. جو کی، گیہوں کی، انگور کی اور کھجور کی، جو کی، میں نے کتنی قسم کی شراب ہوتی ہیں. جب تک اس کے اندر نشہ نہ آ جائے تب تک یہ ممنوع نہیں ہوتی. نشہ فرمایا حدیث میں کل مسکر حرام، ہر نشہ آور چیز حرام ہے. اب نشہ اگر کسی کو کسی اور چیز سے آ جائے، مثلاً جس آدمی کو ناک کی عادت نہیں ہے، ناک سے نشہ آ جائے گا. سگریٹ بیڑی کی عادت نہیں ہے تو اس سے نشہ آ جائے گا. ہر نشہ آور چیز حرام. کل مسکر حرام. اب کوئی یہ کہہ دے کہ ہم اگر تھوڑا لیں تو نشہ نہیں آتا، زیادہ لیں تو نشہ آتا ہے، تو حضور نے فرمایا کل ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام. جس چیز کی زیادہ مقدار لینے سے نشہ آ جائے اس کی کم سے کم مقدار بھی حرام. پیشاب زیادہ ہے تو بھی حرام اور ناپاک، اور پیشاب 1 قطرہ ہے تو بھی ناپاک. اب مسلمانوں میں سے کتنے لوگ ہیں جو پاکٹ پی رہے ہیں؟ انہیں کون بتائے کہ یہ حرام ہے؟ غریب طبقہ کما کر لاتا ہے اور یہ پی کے اڑا دیتا ہے، اور اس کے اندر اس کی عقل چلی جاتی ہے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو انسان کی خوبی ہے، انسان کا امتیاز ہے، بیل سے زیادہ اچھا انسان کیوں ہے؟ اسی عقل کی وجہ سے. اور پی لیا، عقل چلی گئی تو اب ڈنڈا برساتا ہے بیوی کو. بیوی حسن سلوک کی حقدار تھی، وفادار تھی، لیکن ڈنڈا کھا رہی ہے. کیوں؟ اس کی عقل چلی گئی. آج ہر جاہل مسلمان شراب پینے کا عادی ہو چکا ہے. اس کو سمجھانے کی کوئی شکل پیدا کرنا چاہیے. ایسا نہیں ہے بھائی ہم کیا کریں، انہوں پی رہے ہیں. حضور نے یہ نہیں کیا. حضور نے جتنی کوشش تھی، تدبیر تھی، اختیار فرمایا. آپ بھی زندگی میں ایک کو تو روکو، سب کو نہیں روک سکتے نا آپ. زندگی بھر میں ایک کو تو کم سے کم سمجھا کر راستے پر لانے کی کوشش کرو. اگر ہر نیک آدمی نے ایک ایک کو سمجھایا تو سلسلہ سمجھا کر راستے پر لانے کا ایسا شروع ہو جائے گا کہ سب راستے پہ آ جائیں گے. تو شراب کو عربی میں خمر کہتے ہیں کیونکہ عقل کو چھپا لیتی ہے. اس پر قصے میں سناؤں تو بہت قصے ہیں، مگر میں قصہ سنانے کا عادی نہیں ہوں. کس نے پیا تھا تو کیا ہوا تھا، بہت قصے ہیں، آپ خود سن سکتے ہیں. دوسرا لفظ ہے والمیسر. میسر کے معنی جوا. جوا کی بہت سی شکلیں ہیں. آج کل کی جو لاٹری ہے یہ بھی جوا ہے. اس زمانے کی لاٹری کیسے ہوتی تھی؟ 10 آدمی مل کے اونٹ ذبح کرتے تھے.
100 آپ 100 روپے آپ 100 روپے آپ، سب نے 100 روپے دیا، 12 آدمی مل کر کے اونٹ ذبح کر دیے۔ اب گوشت کتنا ملنا ہے؟ برابر نہیں، برابر نہیں۔ آنکھ بند کرو، ترکش میں سے تیر نکالو، اس پر لکھا ہے 9 تو حصہ نہیں ملے گا، اس ترکش پہ لکھا ہے 2 تو 2 حصہ ملے گا، اس پہ لکھا ہے 3 تو 3 حصہ ملے گا۔ یہ 500 کے تیر کہلاتے ہیں۔ یہ ظالموں نے حضرت ابراہیم کی جو شکل بنائی تھی مجسمہ، انہی کے ہاتھ میں کشکول دے دیا تھا، وہی تیر رکھتے تھے کہ یہ مقدس تیر ہے، ابراہیم سے منسوب کرتے تھے اس کو۔ یہ 500 کا تیر جس کا ذکر سورہ مائدہ میں انشاءاللہ آئے گا۔ تو یہ میسر ہے، جوا ہے۔ لاٹری اس کی ایک شکل ہے، 2 روپے کا ٹکٹ دیتے چلے گا۔ ایک آدمی کو مل گیا، اس کو بھی امید تھی، اس کو بھی امید تھی، سب کو امید تھی، ایک کو لگ گیا، باقی سب محروم ہو گئے۔ بہت سے آج کاروبار ایسے ہیں جس میں یہ شکل موجود ہے۔ ہر وہ شکل جس میں پورا ملنے کا یا پورا ڈوبنے کا چانس ہو بلا ریزن کے، سمجھ جانا ہے وہ میسر ہے اور وہ جوا ہے۔ پورا مل جائے یا پورا ڈوب جائے اور اپنے قبضے میں کچھ نہ ہو، اس کو جوا کہا جاتا ہے۔ اب اس کی کیا کیا شرطیں ہیں، کیا کیا شکلیں ہیں، یہ مسئلہ ذرا پیچیدہ ہے، عوام میں سمجھانا ممکن نہیں ہے۔ قل فیہما، کہہ دو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فیہما، ان دونوں میں، یعنی جوئے میں بھی اور خمر میں بھی، شراب میں بھی اور قمار میں بھی، اسم کبیر، بہت گناہ ہے۔ اسم کے ساتھ کبیر لگایا، بڑا گناہ۔ ومنافع للناس، اور منافع بھی ہیں لوگوں کے لیے، منافع بھی ہیں، جوئے میں نفع ہے نہیں ہے۔ جوئے میں آدمی بیٹھے بیٹھے لکھپتی ہو جاتا، لیکن کبھی ایسا ہے بیٹھے بیٹھے بیوی گنوا دیتا، چلی جاتی ہاتھ سے، تو نقصان بھی ہے۔ جوا میں انسان ہر چیز کبھی پاتا ہے کبھی کھوتا ہے۔ فرمایا وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ، اور ان دونوں کا جو گناہ ہے وہ بہت بڑا ہے، مِن نَفْعِهِمَا، ان دونوں کے نفع کے مقابلے میں۔ عقل مند آدمی خود بخود چھوڑ دے گا۔ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اور لوگ سوال کرتے ہیں کیا کیا خرچ کریں۔ یہ سوال پیچھے بھی آ چکا تھا، دوبارہ آیا ہے۔ وہاں جواب کچھ اور تھا، یہاں جواب کچھ اور ہے۔ وہاں مقصد کیا تھا، کتنا خرچ کریں، کن کن پہ خرچ کریں، تو وہاں ماں باپ کا ذکر، یتاموں کا، مسکینوں کا ذکر آیا۔ اب یہاں یہ ہے کہ کتنی مقدار خرچ کریں۔ فرمایا قل العفو، کہا تو جو بچ جائے، ضرورت سے زائد ہو، ان تمام کو خیرات کر دو۔ لیکن یہ حکم وجوبی نہیں ہے، واجب نہیں ہے۔ جو زکوٰۃ واجبہ ہے وہ 2.5% ہے، جس کا ذکر سورہ توبہ آیت نمبر 60 میں آ چکا ہے۔ یہ ایسا ہے جو بھی زائد آپ کا ہے اسے خرچ کر دو، یہ کمال کا درجہ حاصل کرنے والوں کے واسطے ہے۔ کیونکہ قرآن کی آیت ہے، پورا ہاتھ کھول دو گے مایوس ہو کے بیٹھ جاؤ گے، نہ پورا ہاتھ بند کرو نہ پورا ہاتھ کھول دو۔ پورا ہاتھ بند ہے تو بخیل، پورا ہاتھ کھول دیا تو مایوس۔ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، سورہ بنی اسرائیل پارہ 15۔ تو پورا ہاتھ نہیں کھولنا ہے۔ یہاں قُلِ الْعَفْوُ ان کے واسطے ہے جتنا وہ آسانی سے خرچ کریں اور خرچ کرنے کے بعد اللہ سے مایوس نہ ہو، شکوہ کرتے نہ پھریں، جو ان کے لیے۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ، ایسے ہی بیان کرتا ہے اللہ، لَكُمُ الْآيَاتُ، تمہارے واسطے آیتیں، لَعَلَّكُمْ، تاکہ تم تتفکرون، تفکر کرو، فی الدنیا والآخرہ، تاکہ تم تفکر کرو دنیا کے معاملات میں بھی اور آخرت کے معاملات میں بھی۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو کبھی غور کرتے ہیں آخرت کے معاملے میں؟ تفکر ہم کرتے، کہاں سے کھائیں گے، کہاں سے پیئیں گے، کہاں سے گھر بنائیں گے، کہاں سے فلاں کام کریں گے، سارا تفکر دنیا کے لیے ہے۔ یہاں کیا ہے، تتفکرون فی الدنیا والآخرہ۔ آیتیں اسی واسطے آئی ہیں اللہ کی، تاکہ تمہارا فکر دنیا میں بھی
اور آخرت میں بھی دونوں میں چلتا رہے۔ قبر میں کیا ہوگا؟ قبر میں کیا ہوگا؟ یہ تفکر ہے۔ آخر کیسے گزرے گی؟ تکیہ نہیں، بستر نہیں، پنکھا نہیں، لائٹ نہیں، اندھیرا، بیوی بچے نہیں، کوئی غم گسار نہیں، کوئی دوست و احباب نہیں، آخر وہاں کیسے گزرے گی؟ اگر حقیقی مالک سے تعلق ہے تو قبر میں ایسے گزرے گی جیسے ماں کے پیٹ میں گزر گئی، پتہ نہیں چلا۔ معلوم ہوا کسی کو؟ کون بیٹھا ہے اس میں جو کہا دے کہ میں ماں کے پیٹ میں نہیں تھا یا پریشان تھا ماں کے پیٹ میں؟ ہے کوئی بولنے والا؟ جیسے ماں کے پیٹ میں پریشانی کے بغیر گزر گیا اور خبر نہیں ہوئی، ایسے ہی قبر میں گزر جائے گا، بڑا سکون سے مرحلہ گزر جائے گا، لیکن شرط یہ ہے اس مالک کا بندہ بن کے جیو۔ یہ کیا ہے؟ تفکر ہے۔ اللہ کے کلام سے تفکر کا حکم ملتا ہے۔ قبر کے بارے میں سوچو، مستقبل کے بارے میں سوچو، جنت کے بارے میں، حساب کے بارے میں، محشر کے بارے میں، جتنے وعدے اور وعیدیں ہیں سب کے بارے میں تفکر کرنا یہاں ثابت ہو رہا ہے، تاکہ تم دنیا اور آخرت کے بارے میں غور و فکر کرو۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ، اور لوگ سوال کرتے ہیں آپ سے یتیموں کے بارے میں، کہہ دو اصلاح ان کے لیے بہتر ہے، مصلحت کی رعایت رکھنا بہتر ہے۔ بھئی یتیم ہے، تمہارے ساتھ ہے، تم اپنے بیٹوں پر جس طرح خیر خواہانہ نظر ڈالتے ہو، ایسا ہی اس یتیم کے بارے میں اس کی بھلائی سوچو، بس یہی بہتر ہے۔ یتیموں کا جو مال کھاتے ہیں وہ پیٹ میں آگ بھرتے ہیں۔ یہ آیت جب آئی تو بہت سے لوگوں نے یتیموں کو الگ کر دیا، ان کا الگ بھگونا، ان کا الگ چمچہ، ان کا الگ چولہا، تو تکلیف ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ دو جگہ پکانا، دو جگہ سنبھالنا۔ اس پر یہ حکم دیا اللہ نے کہ یتیموں کے بارے میں ایک بات سن لو کہ ان کی اصلاح بہتر ہو، یہ اللہ کا مقصود ہے۔ نیت اگر ہے ان کی اصلاح کرنے کی تو کوئی مواخذہ نہ ہوگا۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ، اگر تم ان کے خرچ کو اپنے ساتھ شامل کر لو، گڈ مٹ کر لو، فَإِخْوَانُكُمْ، تو تمہارے بھائی تو ہیں وہ۔ تمہاری نیت اگر صحیح ہے، ان کی اصلاح کرنا مقصد ہے، تو ان کا تمہارا خرچ ملا کر کھاؤ پیو، کوئی بات نہیں، تمہارے بھائی ہیں وہ۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ، اللہ جانتے ہیں مصلح کون ہے، مفسد کون ہے۔ فساد کی نیت ہے، یتیم کا مال جلدی جلدی ختم کرنے کی نیت ہے، یا اصلاح کرنے کی نیت ہے، مصلح کو بھی جانتے ہیں، مفسد کو بھی جانتے ہیں۔ اس لیے اللہ سے تم بچ نہیں سکتے، اللہ تمہارے ارادے سے واقف ہے۔ ارادہ تمہارا اگر مصلحت کا ہے تو کوئی حرج نہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ، اور اگر اللہ چاہتے تو تم کو مصیبت میں ڈال دیتے۔ اعنتکم مانے تنگی میں ڈال دینا، یوں کہہ دیتے اس کا کمرہ الگ، تمہارا کمرہ الگ، تمہارا حمام الگ، اس کا حمام الگ، اس کا توا الگ، تمہارا توا الگ، تو کیا کرتے تھے؟ تنگی میں پڑ جاتے نا۔ اللہ نے یہ نہیں کہا، اللہ نے کہا اس کی خیر خواہی تمہارے سامنے اگر ہے تو ایک ساتھ کھاؤ پیو، کوئی حرج کی بات نہیں۔ تنگی میں نہیں ڈالا اللہ نے، اگر چاہتے تو ایسا حکم دے کر تم کو تنگی میں ڈال سکتے تھے، لیکن اللہ تعالی غالب ہیں، حکمتوں والے ہیں۔ ان اللہ عزیز حکیم، اللہ غالب حکمت والے ہیں، لہذا اس سے اللہ کے حکم کا غلبہ اور اللہ کے قانون میں حکمت ظاہر اور موجود ہے۔ رکوع ختم ہونے میں ایک آیت باقی ہے، لیکن یہ آیت ایسی ہے کہ مشرک سے نکاح اور اہل کتاب سے نکاح کیا جا سکتا ہے یا نہیں، یہ بڑا طویل سوال ہے۔ اگر میں اس کو دوڑا دوں تو 5 منٹ میں ختم ہو سکتی ہے یہ، لیکن اگر تفصیل کی جائے تو آج بہت سے لوگ اہل کتاب سے نکاح کرتے ہیں، حالانکہ وہ اہل کتاب بھی مشرک سے بدتر ہو چکے ہیں۔ عیسائی تو خدا کا بیٹا مانتے ہیں عیسیٰ کو، تو کہاں رہی توحید؟ یہودی عزیر کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں، تو کہاں رہی توحید؟
جب اہل کتاب کا یہ عقیدہ ہو چکا ہے تو مشرک میں ان میں کیا فرق باقی ہے؟ لہذا مشرک میں ان میں کوئی فرق باقی نہیں ہے۔ جب نکاح جائز تھا اہل کتاب سے تو اللہ نے فرمایا تھا لیسوا سواء من اہل الکتاب، برابر نہیں اہل کتاب، اس میں سے بعض نیک اور صالح ہیں، بعض بدترین ہیں۔ تو جو نیک اور صالح اہل کتاب ہیں ان کی لڑکیوں سے نکاح کرنا جائز تھا، لیکن آج پوروں کا عقیدہ برباد ہو چکا ہے، لہذا کسی اہل کتاب سے اس لیے نکاح درست نہیں ہے کہ اس کا عقیدہ مشرکین کے عقیدے کے برابر ہو چکا ہے۔ آیت دیکھ لیجئے، وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ، اور مشرکات سے نکاح مت کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں۔ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ، اور البتہ باندی جو ایمان والی ہے وہ بہتر ہے ایسی مشرکہ سے اگرچہ وہ تم کو پسند ہو۔ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اعجب اعجاب کے معنی بھلی لگنا، اچھی لگنا۔ آج بہت سے مسلمان کافروں کی لڑکیوں سے کفر کے باوجود نکاح کرنا چاہتے ہیں، ان کی شکلیں ان کو بھلی لگتی ہیں۔ قرآن کہتا ہے اگر ان میں ایمان نہیں ہے وہ تم کو بھلی لگتی ہیں تو یہ مشرکہ ہونے کے ناطے سے تمہیں بھلی لگتی ہوں گی، لیکن اللہ کی نظر میں باندی سے بدتر ہے۔ یہ باندی بہتر ہے جو مومنہ ہو ایسے مشرکہ سے۔ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، اور عورتوں کو حکم ہے کہ مشرک مردوں سے نکاح مت کرو یہاں تک کہ وہ مسلمان ہو جائیں، اور البتہ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ، غلام جو مومن ہو وہ بہتر ہے مشرک سے اگرچہ وہ تم کو پسند آیا ہو۔ کیوں؟ دونوں میں فرق کیا ہے؟ مشرکہ عورت ہو یا مشرک مرد ہو، یہ دونوں آپ کو شرک کے ساتھ کہاں لے جائیں گے؟ جہنم کی دعوت دیں گے۔ اور مومن اور مومنہ چاہے باندی اور غلام ہوں لیکن ایمان کی بنا پر دعوت جنت دیں گے۔ اب بولو دعوت جنت درست ہے یا دعوت جہنم درست ہے؟ کدھر جانا چاہ رہے ہیں آپ؟ اولئک یدعون الی النار، وہ لوگ دعوت دیتے ہیں جہنم کی طرف، واللہ یدعو الی الجنہ، اور اللہ دعوت دیتے ہیں جنت کی طرف، والمغفرۃ باذنہ، اور اس مغفرت کی طرف دعوت دیتے ہیں جو اپنے حکم سے موقوف ہے۔ اللہ تعالیٰ دعوت دیتے ہیں جنت کی طرف اور مغفرت کی طرف باذنہ، اللہ کے حکم سے۔ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ، اور بیان کرتے ہیں اپنی آیتیں لوگوں کے لیے، لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، تاکہ لوگ تذکر کریں، غور و فکر کریں، سوچیں اور نصیحت کو حاصل کریں۔ یہاں رکوع مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد ان عورتوں کے مسائل آ رہے ہیں جو حیض سے متعلق ہیں، طہر سے متعلق ہیں، اور اس کے بعد طلاق سے متعلق ہیں۔ یہاں سے مسائل بہت اہم آنے والے ہیں، خواتین تک یہ بات آپ پہنچائیں تاکہ وہ تعداد میں اپنے آ کر فائدہ اٹھائیں، کیونکہ یہاں سے پورا پارا مکمل جو احکامات آ رہے ہیں یہ عورتوں کے مسائل ہیں، شاید بعد میں ان کو سننے کا موقع ملے نہ ملے۔ دعا کر لیجیے۔